السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوس تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تعلیم کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا تھا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ تسبیح و تکبیر کرتے رہتے تھے۔ بہت سی معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے۔ واضح رہے کہ یہ مسجد عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی وہ حاجت پوری کر دیتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا جو حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے، سیاحت کیا کرتے اور روزہ سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، ان کی روزی وہیں پہنچ جاتی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو منظور فرمایا اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزہ رکھتے اور سیاحت کرتے، شام کو ان کا کھانا ان تک پہنچ جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کو بھی اپنے کھانے میں شامل کرتے، لیکن وہ کہتے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے، صرف عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ وہ ایک انگور کے باغ کے قریب سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس باغ میں سے انگور کے کچھ گوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تمہیں اپنے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کرتے ہو، اور مجھے دوسروں کا مال بغیر اجازت کے کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری صحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے۔ میں ملک الموت، بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آسمان پر لے چلو۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت طلب کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ کہا، وہ کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ سنا ہے موت بہت سخت ہے، اس کا بھی کچھ مزہ چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت طلب کر کے جب اجازت مل گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام کے سانس کچھ دیر کے لیے بند کر کے پھر چھوڑ دی تو کہا کہ موت کیسی ہے؟ فرمایا، بہت سخت ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے جہنم کے دروغہ سے کہا کہ جہنم کا دروازہ کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا۔
کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کی آگ سے وارد نہ ہو، اور میں جہنم کی آگ سے وارد ہو چکا ہوں۔ اور بحشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بیت بحشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے تاکہ آئندہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک لازماً پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔